أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ یوٹیوب کے ناظرین السلام علیکم۔ چیپٹر نمبر 25 نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات اہل بیت ہیں۔ فضائل اہل بیت۔ فضائل عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر قرآن پاک میں کن کن صورتوں میں آیا ہے، آج قرآن کے حوالے سے اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کے چیپٹر کی جانب۔ سورت نمبر 3 سورہ آل عمران، آیت نمبر 61۔ ترجمہ: پھر اے محبوب، جو تم سے عیسیٰ کے بارے میں حجت کریں جب اس کے کہ تمہیں علم آ چکا تو ان سے فرما دو، آؤ ہم بلائیں اپنے بیٹے اور تمہارے بیٹے، اور اپنی عورتیں اور تمہاری عورتیں، اور اپنی جانیں اور تمہاری جانیں، پھر مباہلہ کریں تو جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ڈالیں۔ سورت نمبر 3 سورہ آل عمران، آیت نمبر 121۔ ترجمہ: اور یاد کرو اے محبوب، جب تم صبح کو اپنے دولت خانہ سے برآمد ہوئے، مسلمانوں کو لڑائی کے مورچوں پر قائم کرتے، اور اللہ سنتا جانتا ہے۔ سورت نمبر 4 سورہ النساء، آیت نمبر 43۔ ترجمہ: اے ایمان والوں، نشہ کی حالت میں نماز کے پاس نہ جاؤ جب تک اتنا ہوش نہ ہو کہ جو کہو اسے سمجھو، اور نہ ناپاکی کی حالت میں بے نہائے مگر مسافری میں، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں، یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آیا، یا تم نے عورتوں کو چھوا اور پانی نہ پایا تو پاک مٹی سے تیمم کرو، تو اپنے منہ اور ہاتھوں کا مسح کرو، بے شک اللہ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے۔ نمبر 8 سورہ الانفال، آیت نمبر 33۔ ترجمہ: اور اللہ کا کام نہیں کہ انہیں عذاب کرے جب تک اے محبوب تم ان میں تشریف فرما ہو، اور اللہ انہیں عذاب کرنے والا نہیں جب تک وہ بخشش مانگ رہے ہیں۔ سورت نمبر 11 سورہ ہود، آیت نمبر 73۔ ترجمہ: فرشتے بولے، کیا اللہ کے کام کا اچنبھا کرتی ہو؟ اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں تم پر، اس گھر والوں، بے شک وہی ہے سب خوبیوں والا، عزت والا۔ سورت نمبر 21 سورہ الانبیاء، آیت نمبر 76۔ ترجمہ: اور نوح کو جب اس سے پہلے اس نے ہمیں پکارا تو ہم نے اس کی دعا قبول کی، اور اسے اور اس کے گھر والوں کو بڑی سختی سے نجات دی۔ سورت نمبر 24 سورہ النور، آیت نمبر 11۔ ترجمہ: تو تمہارا پردہ کھول دیتا، بے شک وہ کہ یہ بڑا بہتان لائے، تمہیں میں کی ایک جماعت ہے، اسے اپنے لیے برا نہ سمجھو بلکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ان میں ہر شخص کے لیے گناہ ہے جو اس نے کمایا، اور ان میں وہ جس نے سب سے بڑا حصہ لیا، اس کے لیے بڑا عذاب ہے۔ بڑے بہتان سے مراد حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ
رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگانا ہے۔ سورت نمبر 24 سورہ النور آیت نمبر 20۔ ترجمہ: اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی اور یہ کہ اللہ تم پر نہایت مہربان مہر والا ہے تو تم اس کا مزہ چکھتے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی اور حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طہارت میں یہ آیتیں اتری اور آپ کا شرف و مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑھایا کہ قرآن کریم کی بہت سی آیات میں آپ کی طہارت و فضیلت بیان فرمائی گئی۔ سورت نمبر 33 سورہ الاحزاب آیت نمبر 32 اور 33۔ ترجمہ: اے نبی کی بیویوں، تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اگر اللہ سے ڈرو تو بات میں ایسی نرمی نہ کرو کہ دل کا روگی کچھ لالچ کرے، ہاں اچھی بات کہو۔ ترجمہ: اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور بے پردہ نہ رہو جیسے اگلی جاہلیت کی بے پردگی، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو۔ اللہ تو یہی چاہتا ہے اے نبی کے گھر والوں کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دے۔ سورت نمبر 33 سورہ الاحزاب آیت نمبر 56۔ ترجمہ: بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے پر۔ اے ایمان والوں، ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ سورت نمبر 37 سورہ الصفات آیت نمبر 24۔ ترجمہ: اور انہیں ٹھہراؤ، ان سے پوچھنا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ روز قیامت بندہ جگہ سے ہل نہ سکے گا جب تک 4 باتیں اس سے نہ پوچھ لی جائیں۔ نمبر 1، اس کی عمر کے کس کام میں گزری۔ دوسرے، اس کا علم کے اس پر کیا عمل کیا۔ تیسرے، اس کا مال کے کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا۔ چوتھے، اس کا جسم کے اس کو کس کام میں لایا۔ صدق اللہ العظیم۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الفاظ کی ادائیگی میں کسی قسم کی غلطی ہوئی ہو، اللہ تبارک و تعالی مجھے معاف فرمائے۔ معزز یوٹیوب کے ناظرین، آج کے چیپٹر اور ٹاپک قرآن کریم فرقان حمید کے حوالے سے آپ کے اسلامی معلومات میں اضافہ ہوا تو برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو کمنٹس اور لائک کریں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔